والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الاعلى بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العلی العظیم. اہل بیت ٹی وی کے محترم اور مکرم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی توحید کی معرفت اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان اور ان کے بعد ان کے اعلان کردہ اور اللہ کے بنائے ہوئے برحق خلفاء کی محبت و مودت کی نعمت عطا فرمائی. حقیقی اسلام کی سچی تصویر دکھانے کے اس جاری سلسلہ بیان حق و حقیقت میں ہم نے اب تک یہ کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات کے حوالوں سے مزین بحث کر کے اور احادیث نبویہ شریفہ سے استدلال کرتے ہوئے حقیقی اسلام کی وہ تصویر دنیا کو دکھائیں جس پر 1400 سال سے پردہ ڈالنے کی مذموم کوششیں درباروں میں کی گئیں اور پھر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ہم چونکہ قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بات کو اسی مقدس کتاب کی بنیاد پر ہی عقیدے کا جز اور حصہ قرار دیا جائے. جو چیز قرآن مجید سے ٹکرائے، متصادم ہو، ہم اسے نہیں مانتے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء سے نقل کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کا یہ حکم اور یہ فرمان اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جو بات بھی تم تک ہماری طرف منسوب ہو کر پیش کی جائے تو تم اسے قرآن کے مطابق پرکھو. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے جو کہ یقیناً صحیح ہوگی تو ہم نے کہی ہے، کیونکہ ہم قرآن کے خلاف بات ہی نہیں کرتے، اور اگر وہ قرآن سے اختلاف رکھتی ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ہم نے نہیں کہی ہے. تو یہ ایک معیار کلی مل گیا ہمیں کہ اصل قرآن مجید ہے. لہذا ہم ہر بات کو، ہر عقیدے کو، ہر نظریے کو قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی میزان پر تولتے ہیں. اگر وہ اس کے مطابق ہو تو مان لیتے ہیں، ورنہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ چونکہ قرآن کے مطابق نہیں ہے لہذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح سے ہم حدیث نبوی کی صحت پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ سلسلہ اسناد درست ہوں اور وہ کتاب اللہ سے موافق ہو تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حضور کی حدیث ہے، ورنہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی جعلی
راوی نے اپنی طرف سے بیان کر کے حضور کی طرف اسے منسوب کر دیا ہے. اسے ہم علم رجال میں ہمارے علماء کرام نے، محققین اعظام نے جس قدر علم رجال کے حوالے سے ہمارے مذہب اہل بیت کے بزرگ اکابر علماء کرام نے محنت کی ہے، شاید ہی کسی اور مذہب کے علماء نے کی ہو، کہ جہاں انہوں نے بال کی کھال نکال کر انہوں نے ایک ایک بات سے راوی کے متعلق، مضمون کے متعلق، متن کے متعلق، معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے، مقدم اور مؤخر کے لحاظ سے، معارض روایات کے لحاظ سے ہر چیز کو مورد بحث قرار دیا، تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہے کہ یہ بات قرآن مجید سے ملتی ہے یا نہیں ملتی، بلکہ پوری طرح سے واضح ہو جائے. جب اس کا تطابق اور برابری اور یکجہتی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ یقیناً معصوم کی حدیث ہے. البتہ یہاں عرض کر دوں کہ عصمت ائمہ کے بارے میں تفصیلی بحث ہے جو کہ میں کروں گا انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ. تو اس معیار پر ہم اپنے تمام اعتقادات کو قائم کرتے ہیں، خواہ وہ اعتقادات اس باتی حوالے سے ہوں یا نفی کے حوالے سے ہوں، یعنی کسی کو ماننے یا کسی کو نہ ماننے کے حوالے سے ہوں. دونوں صورتوں میں ہماری بنیاد اور میزان اور اصل و اساس قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد ہے. حدیث کی صحت اور اس کا اعتبار بھی، چونکہ قرآن نے حضور کی حدیث کو اللہ کا کلام فرمایا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ حجت ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جو ہماری دیگر کتب ہیں، مثلا نہج البلاغہ جو مولائے کائنات باب مدینۃ العلم فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی، ان کے کلمات و ارشادات ہیں، اور جنہیں سید رضی مرحوم نے جمع فرمایا ہے. تو وہ دراصل نہ تو وہ فقہ کی کتاب ہے نہ حدیث کی کتاب ہے، بلکہ فرامین اور بیانات اور خطبات ہیں جو حضرت نے ارشاد فرمائے. جب وہ خطوط ہیں کہ جو حضرت نے بعض افراد کو لکھے، اور تیسرا حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک خطبات ہیں، دوسرا مکاتیب اور خطوط ہیں، اور تیسرا حصہ اقوال ہیں، سینس اقوال ہیں. اور جو کچھ اس مقدس کتاب میں امام کی طرف منسوب ہے اس کی سند بھی موجود ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی اس سند کی طرف آؤں، آج چاہتا ہوں کہ اپنے بیان کا آغاز یا اپنی بحث کا آغاز، ابھی مقدمتاً تمہیداً میں نے کچھ کلمات عرض کیے ہیں، تو میں اپنی بحث کا آغاز 2 روایتوں سے کرتا ہوں. آیات کی تفسیر میں جو وارد ہوئی ہیں، میں وہ روایتیں پیش کرتا ہوں. ایک آیت پیش کرتا ہوں، اور اس کی تفسیر میں جو روایت یعنی حدیث نبوی